وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کرو زمین میں، مراد کیا ہے اس سے؟ کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے مال پیش کرو، اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو فساد مچا رہے ہو، جماعتی زندگی کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے تھے نہیں ہم تو صلح کرانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں لڑنا بھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹکراؤ تصادم یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے، بس ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے جو چاہے رد کر دے، خام خواہ یہ ٹکرانا اور یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دو اور یہ مصیبت جھیلو اور یہ مشقت برداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ ترک کرو، یہ کاہے کے لیے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مفسد، فساد پھیلانے والے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے، اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا، مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی، اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، پھر دیکھیے نوٹ کیجئے شعور نہیں ہے، شعوری نفاق اور شے ہے، غیر شعوری نفاق ہے کہ جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، آخر دیکھو دوسرے یہ اہل ایمان ہیں، جب بلاوا آتا ہے فوراً لبیک حاضر ہوتے، جو بھی ہو یہ تم جو ہے آخر تم نے اور روش اختیار کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، انہیں تو اپنے نفع کی فکر، نہ نقصان کی فکر، نہ خطرات کا کوئی خیال، نہ اندیشوں کا کوئی گمان، جان جائے مال جائے، اولاد کو چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں، ان سے بڑے بے وقوف کون ہوں گے؟ بال بچے چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رحم و کرم پر، سرداران قریش جو چاہے ان کے ساتھ کریں، تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس ہیں، یہ فینیٹکس ہیں، دیکھ بھال کر چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، نفع نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے، چاہے حق ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال اپنی مصلحتوں کو بھی اور اپنی اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دیوانے ہو گئے، فینیٹکس ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے، وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو عارضی ہے، کل نہیں آج ختم ہو جائے، آج نہیں ابھی ختم ہو جائے، کیا فرق پڑے گا، جانا تو ہے، اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جانا تو ہے، تو عقل تو ان کے اندر ہے۔